بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو ہم نے ذکر سے متعلقہ اوقات صلوات اور ان کے ارد گرد جو ذکر وارد ہے اس کے سوا جو طویل اوقات ہے جن میں صلاۃ مفروض نہیں ہے، فرض صلوات کے درمیان جو وقت ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس کس قسم کا ذکر مشروع ہے تاکہ انسان غفلت اور نسیان کا شکار نہ ہو. تو کیونکہ صلات کے ساتھ متعلقہ ہے بات، تو لوگوں کے صلات کے اعتبار سے مراتب جاننا ضروری ہے. کیونکہ جب ذکر ذہن میں آتا ہے عمومی طور ذہن میں جو متاخرین کے نزدیک ذکر ہے وہ ذہن میں آتا ہے. تحمید ہو گئی، تحلیل ہو گئی، تکبیر ہو گئی، درود شریف پڑھ لیا. بے شک یہ بھی ذکر کی نوع ہے، لیکن وہ اقیم الصلاۃ لذکری اور صلوات کو اللہ تعالی نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اس میں فقہی مسائل ہی دیکھی کتنے نکلتے ہیں. تو صلوات کی جہت میں آپ پہلے سمجھے کہ یہ عظیم اذکار میں سے شمار ہے، عظیم اذکار میں داخل ہے، کیونکہ اس میں افعال ہے، اس میں اقوال ہے، وہ سب جو ہے ذکر ہے. بعض قرآن آ گیا، قرآن حکیم، بعض اس میں آپ نے اللہ کی تعظیم بیان کر لی، اس میں درود ابراہیم پڑھ لیا، تشہد پڑھا، سلام کیا. آپ دیکھیں پہلے سے اخیر تک. تو اس میں ناس کے مراتب ہیں. اسی طرح عدم ذکر سے یا غفلہ اور نسیان میں فرق کا مسئلہ بھی ہے. غفلہ جو ہے ترک اختیاری ہے، ترک اختیاری ہے. نسیان جو ہے غیر اختیاری ترک ہے. بات سمجھ گئے؟ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. غافلین میں سے نہ ہونا. نسیان کی بات نہیں ہوئی یہاں. نسیان تو غیر اختیاری ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو صلات سے اگر بندہ غافل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اختیاری طور اس کو چھوڑ رہا ہے. ذکر سے اگر غافل ہے، یہ غفلت قلبی جو ہے بہت بڑی بیماری ہے. یہ غفلت قلبی بہت بڑی بیماری ہے. اور منزلت الذکر سے ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان اس غفلت کی بیماری سے بچ جاتا ہے. نسیان تو پھر اخفی ہے اس سے. اسی لیے غافل جو ہے وہ اختیاری طور چیز چھوڑنے والا ہوتا ہے. تو جو غفلت قلبی ہے اس میں بھی قلوب کی 3 اقسام ہیں. اس کے نتائج نکلتے ہیں غفلت کے. تو ذکر کی بہت خاصا اہمیت ہے. فوائد تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اہمیت سمجھیں گے. پہلے ذکر ہے کیا وہ دیکھ لیا. اب علامہ ابن قیم نے رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بہت لکھا ہے، بہت اہل علم نے لکھا ہے. ایک تو ان نے وابل کے اندر، اور جیسے ہم نے مدارج میں دیکھا تھا اس پہ الگ جائیں گے. تو ان نے یہاں ناس کے مراتب، لوگوں کے صلات کے اعتبار سے 5 مراتب بیان کیے ہیں. اب اس کو آپ کس سے جوڑیں گے؟ ذکر سے، کیونکہ صلات کا ہی ہم نے پہلے دیکھا. تو پہلا مرتبہ جو ان نے اس میں کھینچا ہے، باندھا ہے، وہ ہے ظالم لنفسہ، اور یہ مفرط ہے. یہ کس معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں؟ صلات میں. مراتب لوگوں کے، کس کے اعتبار سے؟ علامہ ابن قیم کے رحمہ اللہ تعالی. بہت نفیس ہے، بہت احسن انداز سے بیان کیا ہے. پہلا ظالم لنفسہ، مفرط ہے، جو وضو میں بھی کوتاہی کر رہا ہے، مواقیت میں بھی، صلات کے حدود میں بھی اور ارکان میں بھی.
تو یہ ظالم ہے. اب آپ بتائیں اس کا قلب کتنا غفلت میں ہے, اس کا قلب کتنا پیچھے ہے مراتب میں, کیونکہ جو اعظم الانواع, جو سب سے اعظم انواع ذکر کی ہے وہ صلاۃ, اس میں سے ایک ہے. اس میں اس کا حال یہ ہے کہ اس کا وضو ٹھیک نہیں, یا تو پانی زیادہ بہا رہا ہے, مکارے پہ وضو نہیں کر رہا ہے کہ نہیں, اس کے بعد مواقیت کا بھی اس کو کوئی وہ نہیں, نہ تو حدود اور ارکان کا تو اس کو احاطہ نہیں, بس ہر کسی میں اس نے نقص کیا تو ظالم ہو گیا. دوسرا, جو حفاظت کرے مواقیت کی, حدود کی, ارکان کی, ظاہرہ مواقیت کی بھی وقت پہ پڑھ رہا ہے, حدود کی بھی کر رہا ہے, ارکان کی بھی, ظاہرہ ارکان جو ہے سب کر رہا ہے, اور وضو کا بھی اچھی سے تحفظ کر رہا ہے, لیکن یہ مجاہدت نفس جو ہے وہ نہیں کر پا رہا, اور وسواس اور افکار اس کے ذہن میں ہیں, اور بس اس کی وجہ سے یہ بھی ایک قسم کی غفلت کا شکار ہو رہا ہے, لیکن اس سے بہتر مرتبے پہ ہے. بات سمجھ آئی؟ کیونکہ اس یہ ارکان وغیرہ سب اچھے سے کر رہا ہے. یہ عمومی مرتبہ ہے, وضو کر لیا, رکن سارے کر لیا اچھے سے, جو صلوات کے صحیح ہونے کی جو ہے صحیح صحت کا صلات پہ مترتب ہونا, ایسے اس کو کہیں گے, اس پہ پورا بیٹھتا ہے. اس کو تو آپ کہہ دیں گے نا اس نے رکن میں خلل کیا, اس کی صلات باطل ہوگی, اس میں وضو ٹھیک سے نہیں کیا, لیکن وسواس اور وہ کی وجہ سے اس پہ بہت خوبصورت آگے بات بتائی ہے, بہت عظیم بات, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تیسری, حدود اور ارکان پہ بھی یہ جو ہے تیسرے مرتبے والا, حدود اور ارکان پہ بالکل محافظہ کرے ہوئے ہے, اور وسواس اور افکار, فکر ہے اس کی جمع ہے, اس کی جمع ہے. یہ وسواس اور جو افکار ہے ان کو ہٹا دیتا ہے, ان سے لڑتا ہے, اور یہ مشغول ہے اس دشمن کے مجاہدہ میں جو یہ وسواس اور افکار کا ہے, کہ یہ اس کی صلات میں سے کچھ چوری نہ کر لے. اس کو علامہ ابن قیم نے کہا فَهُوَ فِي صَلَاةٍ وَجَهَادٍ, یہ لڑ بھی رہا ہے نا اس سے, اور صلات میں بھی ہے. بہت مطلب لڑائی والا مرتبہ ہے. تیسرا, یہ بھی آپ ایک طرح سے سمجھ سکتے اہل ذکر کے انواع ہے. ان نے بات اور عظیم بھی کہی ہے مدارج کے اندر, جس میں ان نے بیان کیا ہے جو ذکر کے انواع ہے وہ 3 ہے, وہ بھی آپ ضمناً یاد رکھیں. ایک ایسا ذکر جو مشتمل قلب اور لسان دونوں پہ ہو, یہ سب سے اعلیٰ ہے. اور دوسرا جو صرف قلب پہ ہو, دوسرا ہے. تیسرا صرف لسان والا ہے, وہ مجرد. یہ بس یاد رکھیں 3 انواع. تو یہ جو ہے تیسرا مرتبہ تھا جو ہم نے یہاں دیکھا, یہ لگا ہوا ہے اس میں وسواس وغیرہ کو ہٹانے. اور اس کے بعد چوتھا, جو کھڑا ہوا صلات کے لیے, حقوق اس کے پورے کیے, ارکان پورے کیے, حدود پورے کیے, اور اس کا دل اس میں پورا لگا ہوا ہے, پورا استغراق قلبی اس کو حاصل ہے. استغراق قلبی میں ہے کس چیز کی؟ مراعات حدود اور حقوق میں صلات کے, بالکل لگا ہوا ہے. یعنی اب آپ اس طرح سوچیں کہ یہ جو پڑھ رہا ہے صلات میں, اس پہ اس کا قلب بھی حاضر ہے, اور اس کے ساتھ بھی یہ لگا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو جائے کہ حدود اور حقوق میں کوئی کوتاہی ہو جائے. اور اس کا پورا ہم جو ہے لگا ہوا ہے کس میں, کہ یہ اقامت جو ہے صلات کی ویسے ہی کرے جیسے اس کا حق ہے, اتمام کرے, اکمال کرے. اور اس کا دل جو ہے پورا اس میں لگا ہوا ہے شان صلات میں. واضح. 5واں جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. 5واں جو ہے, آپ پہلے یاد کرے ظالم تھا, دوسرا یاد کرے جو حدود وغیرہ کر لیتا تھا لیکن نفس کا وہ زیادہ اس پہ قابو نہیں تھا, اس کی وجہ سے وسواس اور افکار کے ساتھ اس کی صلات, یہ اس کا ذہن چلا جاتا تھا, دل چلا جاتا. تیسرا حدود ارکان اور وہ لگا ہوا ہے. چوتھا یہ ہے جس کو ایک
استغراق قلبی حاصل ہوا ہے کہ صلات کا اس کی پوری طرح محافظہ ہو جائے. پانچواں بھی ایسا ہے لیکن ایک چیز اس میں زیادہ ہے. آپ مانے وہ مرتبۃ الاحسان پہ ہے. وضو تو ہو گیا, تو سیدھی سی بات ہے, حدود ارکان تو سب ہو گئے. یہ اب اس لڑائی میں بھی نہیں لگا ہے کہ صلات سے کوئی چیز چرائی نہ جائے, صلات سے کوئی چیز چھینی نہ جائے. اس مرتبے سے اوپر بن گیا ہے, یہ بڑھ گیا ہے, گویا کہ یہ اللہ جل وعلا کے سامنے ہے. جو مرتبۃ الاحسان ہے, جو مرتبۃ الاحسان ہے, عبادت کو ایسے کرنا گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے, یا اگر ایسا نہیں ہو تو آپ سوچیں اللہ ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں. مراقباً لہو, حالت مراقبہ ہے, اس کو گویا کہ پتہ ہے کہ بالکل اس وقت میں اپنے رب کے سامنے ہوں. اور ممتلئن ہے من محبتہ و عظمتہ کانہ یراہ و یشاہدہ. گویا کہ یہ مرتبۃ الاحسان کا مسئلہ ہے, جہاں پہ گویا کہ یہ اللہ کو اپنے الہ کے سامنے ہے صلات میں, جو مرتبۃ الاحسان ہے. اور یہ سب سے اونچا معیار ہے. تو یہی تھی صلات جس کو آنکھوں کی ٹھنڈک احادیث نے کہا ہے کہ نہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, یہی وہ صلات ہے. تو پہلا والا جو ہے اس کو معاقب, دوسرے والے کو محاسب, تیسرے والے کو مکفر عنہ کہتے ہیں, تیسرے کو مثاب, اور چوتھے کو مقرب. علامہ ابن قیم نے کہا ہے معاقب, محاسب, مکفر عنہ اور مثاب چوتھا, اور پانچواں مقرب. بات سمجھ آئی؟ اس میں بھی قرۃ عین جو ہے اس کا ذکر کیا ہے. یہ ایک بات ہو گئی مراتب صلات میں. اب آپ خود دیکھیں کس مرتبے میں پڑھتے ہیں, اسی حساب سے مرتبہ بڑھانے کی کوشش کریں. اب یہ کیسے ہوگا کہ آپ کا صلات میں حضور, کیونکہ یہ آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, یہ اس کو عام مشغلہ نہیں بنائیں آپ. عام یہ عبادت ہے. ایک عبادات کے لیے نیت کا حضور کیوں ضروری ہے؟ صلات میں شروعات سے آخر تک نیت کا اتصال ہونا لازمی ہے کہ نہیں؟ یا بیچ میں آپ کو لگ رہا ہے میں بس گھر میں ایسے ہی بیٹھا ہوں, آپ کی صلات نہیں ہوگی. یہ فقہی بات ہے. اللہ کل حال نیات کا عبادت میں بہت بڑا ہے کہ نہیں؟ نیت پہ ہی تو عبادت ہے. انما الاعمال بالنیات. یہ کیوں ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اگر یہ خالی اگر قلب میں اس کا وہ نہیں رہا نا, تو اس پہ اجر نہیں ملے گا. نیت کا مطلب کیا؟ آپ نے زکوٰۃ دے دی, آپ کی نیت اندر سے ہوتی ہے نہیں, زکوٰۃ ہے, اللہ نے فرض مجھ پہ کی ہے, میں نے اتنا حساب کر کے اس کو نکال کے دے دیا ہے. اگر یہ نہ ہو کیا ہو جائے گا؟ تو نیات کیوں ہے؟ تاکہ مراقبہ رہے ذہن میں کہ عبادت ہے. تو اس ذہن کو ہم قلب کہتے ہیں یہاں, ہے کہ نہیں؟ دماغ کے ساتھ اس کا عند اہل سنت والجماعہ اتصال ہے, ورنہ جو تفکر ہے وہ کہاں ہے؟ وہ قلب کے اندر ہے. اتصال بالدماغ ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, یہ بھی میں یہاں چھیڑنا نہیں چاہ رہا. یہاں میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب قلب حاضر ہو تب آپ کی صلات کیا ہوگی؟ اس پانچویں مرتبے پہ پہنچے گی, مرتبۃ الاحسان پہ آپ تب پہنچیں گے. تو اب یہ حضور العبد جو بندے کا حاضر ہونا صلات کے لیے, اس میں اس کو قوت کیسے حاصل ہوگی؟ اگر اس کا دل جو ہے, قلب جو ہے وہ قوی ہو. اگر اس کا قلب جو ہے قوی ہو, یہ یاد رکھے. اور قوت اس کی کیا ہے؟ قلب کی ذکر ہے. جیسے ہم دیکھیں گے شیخ الاسلام سے مروی ہے, اور یہی علامہ ابن قیم کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالی, کہ انہوں نے کہا جیسے پانی کے لیے کیا ہے, جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے, ویسے ہی اس دل کے لیے, قلب کے لیے ذکر ہے. ذکر کے بغیر یہ بس غفلت میں پڑ جائے گا, اس کے بعد یہ کسی کی نہیں مانتا, آپ کی بھی نہیں. تو کہا قلوب اس اعتبار سے 3 ہے. اب یہ کیسے وسواس اور افکار جو آ رہے ہیں, جو اس کی صلات سے چرا رہے ہیں, یہ کیسے ان چیزوں سے بری ہو, پاک ہو, کیسے اپنے دل کو قوی کرے, تاکہ حضور جب کوئی بھی عبادت کا ہو یہ اس میں قلب کے ساتھ حاضر ہو. اس کے لیے ہمیں سمجھنے ہیں قلوب کی 3 اقسام. پہلا قلب, یہ علامہ ابن قیم کی بات ہے,
رحمہ اللہ تعالیٰ. پہلا قلب جو خالی ہے من الایمان اور جمیع خیر، اس میں کوئی نہ ایمان ہے نہ خیر ہے، یہ مظلم کا قلب ہے، شیطانی وساوس اس سے بھرا ہوا ہے، شیطان کا گھر اور وطن ہے اس کا قلب، اور غایت التمکن جو ہے شیطان کو حاصل ہے، پورا متمکن ہے اس قلب میں. یہ ایک قلب ہے. اور دوسرا قسم کا قلب جو نور ایمان سے منور ہوا ہے، اور اس میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں اس کے اندر مصباح نور جو ہے جلی ہے، لیکن اس میں ظلمت شہوات اور باقی احوا بھی ہے. اور یہ خوبصورتی سے کہا فَلِلشَّيْطَانِ هُنَاكَ اقبال و ادبار، اور شیطان کا اس میں آنا جانا لگا رہتا ہے. اللہ ہمارے قلوب کو مطہر کرے، پاک کرے. جیسے احادیث میں واضح ہے کہ یہی دل جو ہے جسم کا، یہ وہ لوتھڑا ہے اندر آپ کے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جائے. اور کیا ہوتا ہے، شیطان آتا جاتا رہتا ہے وہاں. اب اس کے احوال بدلتے رہتے ہیں، کبھی قلت ہو گئی اس چیز کی، کبھی کثرت ہو گئی. کچھ کے اوقات جو ہیں اس دشمن کے اس کے دل پہ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے اوقات کم ہوتے ہیں اس شیطان کے اس میں، کچھ کے کبھی وہ، کچھ کے کبھی یہ بھی ایک قلب ہے. بات سمجھ آ گئی؟ قلب قد استنار بنور الایمان، یعنی اس میں نور ایمان تو ہے لیکن شیطان کا آنا جانا بھی ہے. پھر تیسرا ہے، یہ وہ قلب ہے محشو بالایمان. اس میں بھی کہا قد استنار بنور الایمان، یہ وہ قلب ہے جو ایمان سے بھرا ہوا ہے، ایمان سے روشن ہے، چمک رہا ہے، شہوات وغیرہ وہ اس سے دور ہے. اور یہ خوبصورتی سے بیان کیا ہے ذکر اور ان چیزیں، ان جو ہے عناوین والی کتب میں، جو سلوک والی کتب علامہ ابن قیم کی ہے، اس میں ان کا کلام بھی بہت خوبصورت ہے. کہہ رہے ہیں اس کے نور جو اس کے دل کا یہ نور ہے، تیسرے قسم کا قلب ہے، اس میں جو نور ہے اس کا اشراق ہے، یعنی نور پھیلا ہوا ہے. اگر وسوسہ نزدیک آئے گا وہ جل جائے گا. یہ گویا کہ آسمان ہے جو جس کی حراست، آسمان ہے جس کی حفاظت نجوم سے ہوتی ہے. اگر شیطان نزدیک آ گیا اس کو، اس سے کیا مرتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے وہ شعلہ، اور وہ بھاگ جاتا ہے. یہ وہ قلب ہے، یہ تیسرے قسم کا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت انداز سے قلوب کے احوال بیان کیے. اس کے بعد ایک بہت حسین اور خوبصورت مثال بیان کی ہے. کہا ہے جو آسمان ہے یہ اس کی حرمت اتنی نہیں ہے جتنی مومن کی ہے. مومن کی حرمت آسمان سے زیادہ ہے. اللہ نے جو حراست لگا رکھی ہے آسمان کی وہ ملائکہ سے ہے کہ نہیں؟ ملائکہ بیٹھے ہیں نا وہاں کوئی نہیں ایسے جا سکتا، اندر داخل ہو سکتا. اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بھی نازل کرتے تھے. یہ آسمان کا معاملہ ہے. قلب کا معاملہ کیا ہے کہ اس کے اندر توحید ہے، محبہ ہے، معرفہ ہے، ایمان ہے، اور اس کے انوار ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر تصدیق ہے، معرفت اللہ ہے، محبہ ہے، توحید کی بات، ایمان ہے. تو یہ زیادہ اس بات کا، یہ بھی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حفاظت ہو دشمن سے، جیسے آسمان کی ہو رہی ہے. اور
اس کی مثال پھر آگے کہی ہے، کہا یہ مثال حسن ہے 3 گھروں کی. دیکھیے طلبہ جو ہو، اگر عام اہل ایمان بھی ہے ان کے لیے بھی ذکر کی اہمیت ہے، طلبہ ہیں ان کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ کہیں قسوت قلبی نہ ہو جائے. قسوت قلبی کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، جو سمجھنا تھا وہ سمجھیں گے نہیں، جو بتانا تھا وہ بتائیں گے نہیں، جو نہیں سمجھنا تھا وہی سمجھا جائے گا، جو نہیں بات کرنی تھی وہی بات کریں گے. نفل میں اضافہ، قرات قرآن میں اضافہ، باقی اذکار میں اضافہ، صلاۃ میں بہت زیادہ حضور، قلب کی تعمیر. ایسا نہ ہو کہ اس کے بغیر ہو. بہت ساری باتیں ہم دیں گے، وہ چیزیں جو قلب میں افساد پیدا کرتی ہیں. بہت سارا کلام کرنا، بہت زیادہ لوگوں میں بیٹھ جانا، فضول چیزوں میں عبث میں وقت گزارنا، مالا یعنی جس کا کوئی کام ہی نہیں اس میں لگ گیا، موت کو یاد نہ کرنا، سنت سے دور جانا، توحید کے لیے غیرت نہ ہونا، علم کو آسان سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو مہم نہیں جاننا. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آگے پھر نیت پہ حملہ کرتی ہیں. جب نیت پہ حملہ کر کے عبادت ضائع ہو جائے گی. تو 3 مکانوں کی بات کہی ہے، 3 گھروں کی بات کہی ہے. ایک ہے بادشاہ کا مکان، بیت للملک، اس میں کنوز ہے، فیہ کنوزہ و ذخائرہ و جواہرہ، اس میں بڑے بڑے خزانے ہیں اس کے. اور دوسرا ہے گھر بندے کا، بیت للعبد، اس میں اس کے بندے کے خزانے ہیں، ذخیرے ہیں، بندے کا اپنا حساب سے جو ہے. اب جو بادشاہ کے ذخیرے وغیرہ ہے وہ نہیں ہے اس میں، کہاں ہوں گے، تو بندہ ہے. اور تیسرا ہے بیت خال صفر لا شیء فیہ، تیسرا نا اس میں کچھ نہیں ہے، صفر ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. 3 گھر ہے. اب چور آ گیا. فرما رہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، چور کہاں جائے گا؟ اب وہی جواب پوچھ رہے ہیں. اگر آپ یہ کہو کہ بیت خالی جائے گا، کہا کان محالن، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کچھ ہے نہیں، وہ چرائے گا کیا؟ کہا اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کو کہا کہ یہود کہتے ہیں کہ وسوسہ ہی نہیں ہوتا ان کو صلاۃ میں. تو ان نے کیا کہا، ما وما یصنع الشیطان بالقلب الخراب، اجڑے ہوئے دل پہ جس میں کچھ ہے نہیں، اس میں شیطان کیا کرے گا؟ وسوس کس چیز کا آئے گا؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ بادشاہ کے گھر سے چور جا کے چرائے گا، یہ بھی مستحیل، ممتنع ہے. ارے اس میں تو بڑے بڑے حراس لگے ہیں، اس میں تو بڑے بڑے پہرے دار لگے ہیں، وہاں کون گھس پائے گا؟ اس کے نزدیک بھی چور نہیں جا پائے گا، گھسنے کی بات نہیں ہے. اور یہاں پہ کہا وَكَيْفَ وَحَارِسُهُ الْمَلِكُ نَفْسُهُ بِنَفْسِهِ، اور یہ کیا کہ وہاں جب بادشاہ ہی خود اس کی حفاظت کر رہا ہو، وہاں کہاں چور جائے گا؟ اور اتنی وہاں اس کی فوج لگی ہوگی تو وہ ناممکن ہے. وہاں کیا بچا صرف؟ اب یہ وہی گھر ہے جو ایک بچا، خراب میں تو جائے گا نہیں، وہ تو بندے کا گھر بچ گیا. اسی لیے اس کو بڑا چوری کرنے آئے گا یہ چور. اب اس کی حراست، اس کی فوج کیا ہے؟ اس کی فوج ہے کہ آپ اس کو کتنا قوی کریں نور ایمان سے. اس کو قوی کرنے کا طریقہ ذکر ہے، مختلف قسم کے اذکار ہیں، صبح سے شام تک صلاۃ ہے، اس میں تلاوت قرآن، اس میں بہت چیزیں ہیں، وہ ہم دیکھیں گے ساری چیزیں. اور قلب کافر اور منافق ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہی بیت شیطان ہے. تو یہ اب جو مقصد ہے شیطان کا وہ کس کا دل ہے؟ بندے کا. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ وہ بندے کا دل ہے. تو اس کو قوت حاصل ہوگی جب اس کے اندر نور ایمان ہوگا، جب اس کے اندر معرفہ ہوگی، جب اس کے اندر حب ہوگا، خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، افعال جو قلب کے ہیں وہ سارے اس کے اندر داخل ہوں گے. یہ بات بہت مہم ہے سمجھنی. اس میں آپ کو بعض بات بتا دوں. اس میں وجل قلوب من ذکر اللہ،
خشوع ہونا جب اللہ کا کلام اللہ کی کتاب سنی جائے، زیادت ایمان ہونا، تحقیق توکل ہونا، خوف ہونا اللہ کا سرن اور علانیہ، رضا باللہ ہونا، رضا بدین الاسلام ہونا، رضا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونا ان کا، دوام استحضار ہونا، دوام استحضار ہونا، حب اور بغض فی اللہ ہونا، عطا اور منع للہ ہونا، سنہ سے محبت کرنا، بدعت سے نفرت کرنا، کثرت حیا ہونا، حسن خلق ہونا، ایثار کرنا، اہل ایمان سے محبت کرنا، اہل ایمان کو اپنا جاننا، دائمی ذکر میں رہنا، یہ سارے اس قلب کو کیا کریں گے؟ قوی. اس کے بعد یہ صلات کے لیے کھڑا ہوگا جو کہ عظیم اذکار میں ہے، اللہ کے ذکر کا عظیم طریقہ ہے، اس میں سجود ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں قیام ہے، تمام قسم کی بدنی عبادات خشوع کی، خضوع کی اس میں ہے کہ نہیں؟ تو جب اس کا قلب قوی ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس کی صلات مرتبے میں اوپر چلے گی. جب یہ اہل صلات میں ہوگا، آپ سوچیں سب سے پہلے ایک غفلت سے باہر نکل گیا، ہے کہ نہیں؟ مرتبت الاحسان، احسان کے مرتبے پہ فائز ہونے کے لیے یہ لوازمات ہیں. اس کے بعد بعض تھوڑا دیکھیں گے کہ فوائد کیا ہے، جب ذکر کرتے ہیں قلب پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ ایک وقفہ لے لیں آپ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.